یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. بتا دیا گیا مسلمانوں کو، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، مکہ کے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آزادی دلوائے گا، بتوں سے بھی آزادی دلوائے گا، کفار سے بھی آزادی دلوائے گا، غیر اسلامی رسومات سے اور تمہارے معاشرے کے ان توق اور اسر اور اغلال سے بھی آزادی دلوائے گا جنہوں نے تمہاری کمر توڑ دی ہے. اور اس وقت مسلمانوں کو بتا دیا گیا، آج بھی مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اللہ کی مدد ضرور تم تک آئے گی جو اللہ کی مدد کریں گے. آج ہم مسلمانوں کے پاس اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اس لیے کہ ابھی تک ہم نے قربانی دے کر یہ بات ثابت نہیں کی کہ اللہ ہم آپ کی مدد کے قابل ہیں، ہم آپ کی مدد کے اپنے آپ کو اہل بنا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ مومنوں کی مدد کرنے پر قادر ہے، لیکن جب مومن جو ہوں وہ اللہ کے ساتھ آ جائیں. یہ اللہ کی اپنی پلاننگ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری مسلمان امت اللہ کی نافرمان نہیں ہے. بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جنہوں نے دین کو تھاما ہوا ہے اور دین کو اوروں تک بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. اس لیے کہ یاد رکھیں اللہ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، اور اللہ کی پلاننگ ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہے. اللہ کی جس وقت پلاننگ ہوگی، جس وقت اللہ دیکھے گا کہ مسلمان امت کے اندر اتنا تھریش ہولڈ ایک انسانوں کا آ گیا ہے جو ایمان پر قائم ہے، عمل پر جمے ہوئے ہیں، اللہ انشاءاللہ ضرور ان مسلمانوں کی مدد کرے گا. ان دا مین ٹائم آپ کا اور میرا کیا کام ہے؟ صابر رہیں، شاکر رہیں، عمل پر جمے رہیں، اسٹیڈ فاسٹ رہیں، مجاہد بنیں. ہم ان مسلمانوں میں شامل نہ ہوں جیسا کہ وہ مسلمان جو بنی اسرائیل کی تصویر بن گئے. جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا انا ہا ہنا قائدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں موسیٰ، تم جاؤ اور تمہارا رب لڑ کر آئے. ہم ان مسلمانوں کی تصویر نہ بن جائیں. اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ کیا کریں گے؟ جب اللہ کے بندے اللہ کا نظام زمین میں قائم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جن کی اللہ مدد کرتا ہے بتا دیا گیا وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائے گا اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. یاد رکھیں اللہ کو ہماری مدد اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں چاہیے. اللہ تو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم دین قائم کریں تاکہ ہمیں اس دین سے فائدہ پہنچے. اللہ کی جان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اللہ کی ہستی کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا. اللہ انسانوں کے بھلے کے لیے ہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے دین کو غالب کریں. تو جب دین کو مغلوب دیکھیں تو آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، چاہے کوئی ہمارا مذاق اڑائے، چاہے کوئی ہمیں کسی نہ کسی ٹائٹل سے پکارے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دین کو ایسے وقت میں تھام لیتے ہیں جب دین جو ہے وہ پسا ہوا ہے، جب دین کا سودا، دین کا شیئر سستا ہے، جب دین کو اٹھانے والے کم ہیں. تو جو اٹھائے گا دین کو وہ یہ سارے کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو پہلے ہم نے مہلت دی. کیا آیا فَأَمْلَيْتُ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کفار کو مہلت دی. اللہ کہہ رہا ہے میں نے مہلت دی پھر میں نے پکڑ لیا. لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. دیکھیں یہاں پر آیا ہے لفظ ثُمَّ. آپ کو کہا تھا نا جیسے فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً کسی کام کا ہو جانا. جب فا کسی لفظ سے پہلے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا فوراً ہو جانا. جب ثم کسی جگہ پر آئے گا اس کا مطلب ہوگا آرڈر میں ایک کام کا ہونا لیکن تاخیر کے ساتھ ہونا، ڈیلے کے ساتھ ہونا. اللہ نے ڈھیل دی فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اور اللہ نے ڈھیل دینے کے بعد فوراً نہیں پکڑا، اللہ نے تھوڑے مہلت دی شاید کہ وہ توبہ کر کے پلٹ آئیں. اللہ ڈھیل دیتا ہے تو اللہ مہلت دیتا ہے، فوراً نہیں پکڑ کرتا. اللہ چاہتا ہے شاید کہ بندے پلٹ آئیں، اس لیے اللہ نے کہا ثم اخذتهم. یہ قرآن کی زبان کی خوبصورتی ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ دیکھیں فَأَمْلَيْتُ فرسٹ پرسن میں بات کی ہے. اللہ اکیلا، اور اللہ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو تباہ کر دیا. اللہ کو لاکھوں کروڑوں کی فوج تباہ کرنے میں دیر نہیں لگتی. اللہ تو صرف کہتا ہے کن فیکون، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں عذاب رسیدہ بستیاں ہمارے سامنے ہیں. قرطبہ کو دیکھ لیں، آٹومنس کو دیکھ لیں، کیسا سناٹا چھایا ہوا ہے ان جگہوں کے اوپر. عبرت کی جگہیں بن گئی ہیں. پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی تھی. کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر یعنی محل کھنڈر بنے ہوئے ہیں. اتنی قوموں کو تباہ کرنے والا کون تھا؟ واحد اللہ القہار. وہ کافی ہے ساری دنیا سے نپٹنے کے لیے. اکیلا کافی ہے ساری سپر پاورز کو نپٹنے کے لیے. تو کیوں نہ ہم اس کا سہارا تھام لیں. کسی گاؤں کو ذہن میں لے کر آئیں. کسی گاؤں کا کوئی چودھری ہے، اور اس چودھری کا ظاہری بات ہے ایک مقام ہوتا ہے، اور جو گاؤں میں چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، عام سے عوام الناس جو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کو اپنے کھیتوں کے لیے پانی کی ٹرن بائی ٹرن جو ہے باری ملتی ہے. ایک دن ایک کے کھیت کو پانی ملتا ہے، ایک دن ایک کے کھیت کو پانی ملتا ہے، ایک دن ایک کے کھیت کو. پھر ان کے جانور ہوتے ہیں، ان کا لائف سٹاک ہوتا ہے جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں، کتے رکھے ہوتے ہیں، مختلف اور اپنا انتظام کرتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ ایک گاؤں میں بہت چوری ہوتی ہو، وہاں بہت چور ہوں جو ایسے ہی عوام الناس کے جانور چرا لیتے ہوں، اور جو چودھری ہے انہی لوگوں میں سے، عوام الناس میں سے ایک انسان اس چودھری کا دوست ہو، بہت قریبی دوست ہو. تو آپ کیا دیکھیں گی کہ اس چودھری کے قریبی دوست کے لائف سٹاک پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، کوئی اس کا جانور چرانے کی کوشش نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہوگا اس کی اپروچ بڑی اوپر تک ہے. اگر اس کا جانور ہم نے چرا لیا تو ہم تو فوراً پکڑے جائیں گے، ہماری پکڑ ہو جائے گی. عام لوگوں کے جانور چراتے ہیں تاکہ ان کے جانور چرا بھی لیں اور کوئی ہمیں پکڑنے بھی نہ آئے. اسی طرح اسی مثال کو آپ اپنے اور رب کے معاملے پر لگا لیں. اپنے جیسے انسانوں سے کیا توقع رکھنی، اپنے جیسے انسانوں سے کیا اپروول چاہنا. اللہ رب العزت سے ساتھ اپنی دوستی اور اپنی ولایت کا معاملہ رکھ لیں. اللہ کے ولی بن جائیں تو اللہ آپ کا ولی بن جائے گا، اور جس کا ولی اللہ بن جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. سب نظر آتا ہے، عبرت حاصل نہیں کرتے. جنازے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو قبرستان میں دفناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو غسل دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو کفن پہناتے ہیں، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے. قبرستان میں جا جا کر لوگوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کر دیا. تباہ شدہ بستیوں کو دیکھ کر، ریونز کو دیکھ کر یہ وہاں سے اپنے لیے عبرت کا سامان نہیں لیتے. اس لیے اللہ نے کہا اصل رونا کس چیز کا ہے کہ یہ دلوں کے اندھے ہیں. آنکھیں تو ان کی نظر والی ہیں. شاعر نے کہا ہے نا، اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اللہ ہمارے دلوں کو زندہ رکھے. دل زندہ رہے گا تو کیوں ہماری زندگی میں فائدہ رہے گا؟ اس لیے کہ دل روح کا مسکن ہوتا ہے، روح رہتی ہے دل کے اندر، تو اس لیے دل کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے پہلے ان کو مہلت دی. اللہ نے کہا میں نے پہلے مہلت دی، پھر آیا ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اور پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. تو اپنی اصلاح کر لیں انسان، اگر مہلت ملی ہے کہ لوٹ کر میں نے اور آپ نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. بدقسمت ہے وہ انسان جو قرآن پڑھے اور آخرت کی تیاری نہ کرے. بدقسمت ہے وہ انسان جس کے سامنے اللہ کے احکامات کھولے جائیں اور وہ ان پر عمل نہ کرے. مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے تو اپنی مہلت سے فائدہ اٹھا لیں. قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما، بات تو صرف یہ ہے کہ انا لکم نذیر مبین، میں تو تم سب کے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. پھر جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی. شیطان آپ کو اور مجھے ڈراتا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلو گے تو دنیا تنگ ہو جائے گی، سود کو چھوڑو گے تو کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، حرام مال کھانا چھوڑ دو گے تو بچوں کو کیسے پالو گے،
شیطان مجھے اور آپ کو فقر کا خوف دلاتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم. ان کے لیے کریم رزق ہے، عزت والی روزی ہے. اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے ساتھی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. بتا دیا گیا کہ شیطان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی دین میں عمل کرنے کی پلاننگ کرتے جاؤ، اپنا خلوص رکھو، اپنی دعائیں رکھو. شیطان مشکل ڈالے گا بھی تو بھی انشاءاللہ تم جمے رہو گے، استقامت کے ساتھ رہو گے. اللہ علیم ہے اور اللہ حکیم ہے. وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. دلوں کی بیماری، جیسے دلوں کے اندر آرٹیکلوسس ہو جاتا ہے، آرٹریز بلاک ہو جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح بتا دیا گیا جس دل کے اندر نفاق ہوتا ہے اس کی روح کے بار بار بیمار ہو کر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی روح لولی لنگڑی ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ عناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. نفع مند علم کی نشانی کیا ہوگی کہ انسان کا دل اور اس کی زبان نرم ہو جائیں گے. یاد رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا، اللہ نے کہا نا ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، جس کو اللہ صراط مستقیم پر ڈال دے گا اس میں آپ کو یہ دو علامات نظر آئیں گی کہ اس کا دل اور اس کی زبان نرم ہو جائے گا، لوگوں کے ساتھ کائنڈ رہے گا، کائنڈ ہارٹڈ ہوگا اور زبان میں نرمی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. منحوس دن کا عذاب آ جائے. اللہ تعالیٰ سے یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی عذاب آپ کے اور میرے لیے کیا ہوگا، میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا قیامت وہ ہوگی جس دن میری موت واقع ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی. تو مہلت ہماری اور آپ کی اس عذاب تک نہیں ہے جو عذاب کی مہلت اللہ نے اس امت کو شاید دی ہوئی ہے. میرا اور آپ کا معاملہ تو اسی وقت کلوز کر دیا جائے گا، چیپٹر کلوز ہو جائے گا جس وقت میری موت واقع ہو جائے گی. اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے، جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے. ہو سکتا ہے اسکالرز کہتے ہیں کہ کسی کی دنیا جنت کماتے کماتے جہنم بن جائے، مشکل ہو جائے، آزمائشیں آئیں تو کیا کریں؟ چھوڑ کر بھاگ جائیں دین؟ نہیں، جمے رہیں، اس لیے کہ نعمتوں بھری جنت کا وعدہ آپ سے اور مجھ سے ہے. جنہوں نے کفر کیا ہوگا، ہماری آیات کو جھٹایا ہوگا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ کیا ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان، انہی پتھروں پر چل کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان نہیں ہے. تو اللہ کے راستے پر جب آئیں گے، ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ آئے کہ اللہ نے کہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کیا ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، جب وہ کہیں گے ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مشکل بھی آئے تو جمے رہنا. جس نے کفر کیا، یہاں جو کفر آیا ہے وہ اس آزمائش کے مقابلے میں واپس پلٹ جانے والے کے لیے آیا ہے. جنہوں نے کفر کیا یعنی آزمائش آنے کے بعد دین کے کنارے پر کھڑے ہوئے واپس پلٹ گئے، ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے. انسان عارضی مشکل اٹھا لے اللہ کے ہاں پرماننٹ فائدے حاصل کرنے کے لیے. جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا. یقیناً اللہ اچھا رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے. یہ تو ہے ان کا انجام، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. اللہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے. یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے. بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے.
تو اللہ ہی کی بندی بنے. جب کہہ دیا گیا کہ اللہ الحق ہے تو اللہ کی بندی بننا میرا بیسک ہیومن رائٹ ہے, مجھے کوئی اس سے روک نہیں سکتا. جیسے سانس لینا میرا بیسک ہیومن رائٹ ہے, مجھے زندگی کی بیسک نیسیسٹیز ملنا میرا بیسک ہیومن رائٹ ہے, اسی طرح اللہ کی بندی بن جانا کس لیے کہ اللہ الحق ہے یہ بھی میرا بیسک رائٹ ہے. اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو رنگ برنگے پھول نکل آتے ہیں. اسی طرح جب قرآن دل پر برستا ہے تو نئی نئی امنگیں دل کے اندر آتی ہیں. جب ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کی آیات ہمارے سامنے کھل رہی ہوتی ہیں تو کتنے نیکی کے خیال اور ارادے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اب میں یہ کروں گی, اب میں یہ کروں گی, اب میں یہ کروں گی. تو جتنی دعائیں دل میں آئیں ان دعاؤں کو دل سے مانگیں اور کوشش کریں کہ اپنی کلاس سے اٹھنے کے بعد آپ ان اعمال کے اوپر جم جائیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. بے شک وہی غنی اور حمید ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے. اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے. وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں جاتا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے. تمہیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے تو کہ نیک اعمال کرو گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے. تمہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو کہیں اللہ تم پر اپنا عذاب نہ لے آئے. بتا دیا گیا کہ تم نے پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے. زندگی سے بات شروع ہوتی ہے اور زندگی پر ہی ختم ہوتی ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی, وہی تم کو موت دیتا ہے, وہی پھر تم کو زندہ کرے گا. زندگی پر ختم ہوگی, زندگی آنی ہے. اللہ نے زندہ کیا روحوں کی شکل میں, پھر سلا دیا, پھر ماؤں کے ووم میں بھیجا, اور ماؤں کے ووم میں بھیج کر اس کے بعد جب زمین پر اللہ لے کر آیا پھر موت آئے گی, پھر ہم سو جائیں گے. اس کے بعد اللہ ہمیں پھر اٹھائے گا, پھر جو اٹھائے گا پھر ہمیں دوبارہ نیند نہیں آئے گی, پھر انسان جاگتے رہیں گے. سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں. تم اپنے رب کی طرف دعوت دو. انک لعلی ھدی مستقیم, یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. اللہ پر ایمان لائیں اور آنکھیں بند کر کے اس کی اطاعت شروع کر دیں. جب آپ قرآن کو سننا شروع کریں, جو دعویٰ کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نعوذ باللہ سخت دین بتایا تھا, سمجھ لیں وہ شیطان ہے انسان کی شکل میں. جو آپ کو سنتوں پر کمپرومائز کرنے کو کہے, جو آپ کو قرآن پر کمپرومائز کرنے کا کہے, سمجھ لیجئے وہ انسان شیطان, وہ انسان ہے لیکن اس کے اندر شیطان آیا ہوا ہے اور وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم جانتے نہیں آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. ان ذالک فی کتاب, سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. کیا ہوتا ہے, ان کی شکلوں کے اوپر غصہ آنے لگتا ہے, حقارت آنے لگتی ہے, ڈسڈینفل ایٹیٹیوڈ اپنا لیتے ہیں, نفرت کا اظہار کرتے ہیں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. چہرے کی کرواہٹ دیکھی جا سکتی ہے. آپ نے بھی کئی دفعہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا سامنا کیا ہوگا کہ جن لوگوں کے سامنے جب اسلام کی بات کی جاتی ہے تو ان کے چہرے کے اوپر ایک ڈسڈینفل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. میڈیا کے اوپر بھی آپ کو اکثر اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہوں گے. اگر کبھی آپ کوئی ٹاک شو دیکھ رہی ہوں اور آپ نے خود اس چیز کو محسوس کیا ہو کہ جہاں بات ہو رہی ہوتی ہے اور اچانک بات ہوتے ہوتے بات اسلام پر چلی جاتی ہے اور اسلام کے اینگل سے بتایا جاتا ہے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے, اسلام تو یہ بتاتا ہے, تو دیکھنے والوں کے چہروں کے اوپر وہ کرواہٹ محسوس ہوتی ہے اس سے پہلے کہ الفاظ ان کی زبانوں سے باہر نکلیں. اور جب الفاظ زبانوں سے نکلتے ہیں تو ان کے چہرے کے تاثر کو اور زیادہ پختہ کر دیتے ہیں. حالانکہ میڈیا جو ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ چاہے آپ کو کتنا ہی غصہ کیوں نہ آ رہا ہو, اپنے غصے کو تھام کے رکھیں, اپنے ایٹیٹیوڈ کو ظاہر نہ ہونے دیں,
بہت پولائٹلی بات کریں، پلیزنٹ وے میں بات کریں، مسکرا کر بات کریں، مسکرا کر جواب دیں، آرگیومنٹس بھی کریں تو بھی مسکرا کر کریں. جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے وہاں بھی آپ کو ان لوگوں کا چہروں کا حال اور دلوں کا حال بہت واضح طور پر پرومیننٹ ہو کر نظر آ جاتا ہے. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ. یہ تمہاری اسلام کی باتیں سننا تمہارا چہرہ بگاڑتے ہیں؟ آگ چہرے بگاڑنے والی ہے. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لوگوں، اب ایک انٹرنیشنل دعوت دی جا رہی ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. ایک مثال دی جا رہی ہے. ضرب مثال دی جاتی ہے. کون دے رہا ہے مثال؟ اللہ دے رہا ہے. کس چیز کی؟ پہلے تو اللہ نے کہا مثال بعد میں سننا، پہلے غور سے سنو. فاستمعوا لہ، فا آ گیا، فوراً اپنی توجہ اس مثال کی طرف لے آؤ. جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں پیدا کر سکتے. مکھی کمزوری کی علامت، گندگی کی علامت. لیکن وہی مکھی اگر آپ سے ایک کوئی شکر کا دانہ اٹھا کر لے جائے تو آپ اس کو واپس لانے پر قادر نہیں ہوتے. اتنی معمولی سی مکھی. اگر مکھی اڑ جائے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے اڑ کر اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے. ایسے غائب ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. شرک کرنے والے اس لیے شرک کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو ٹھیک طرح سے پہچان نہیں پاتے. تو ایک تو اللہ سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. اللہ تعالیٰ نے یہاں شرک کا توڑ کیا ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے وہ کیا کرتے ہیں. اگر کوئی مکھی بھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا نہیں سکتے. مدد چاہنے والا بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. انسان کی زندگی کا مقصد کیا بتایا؟ انسان چاہے کتنا ترقی کر گیا سائنس کے اندر، لیکن انسان خود چاہے تو ایک ایٹم نہیں بنا سکتا. ایک مکھی کیا بنائے گا؟ ایک وقت تھا کہ کہا جاتا تھا کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نار اٹ کین بی ڈسٹرائڈ، اور یہ پھر حقیقت آہستہ 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 سامنے آتی گئی. آپ دیکھیں اللہ نے اتنی معمولی مثال دی ہے مکھی کی. مکھی جب مشرک مذاہب کے اندر کھانے رکھے جاتے ہیں بتوں کے سامنے تو اس کے سامنے کھانے کے اوپر مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں، اور کہا گیا کہ جو تمہارے فالس گاڈ ہیں، جو تمہارے معبود ہیں، جو تمہارے جھوٹے خدا ہیں، ان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ اپنے کھانوں سے اس مکھی کو ہٹا سکیں. مکھی سے بھی زیادہ کمزور ہے. تو جس سے معاملے میں تم شرک کر رہے ہو تم اس کو کیا سمجھ رہے ہو؟ معبود تو اس کو سمجھا جاتا ہے جس کو اعلیٰ ہستی سمجھ کر اس کی عبادت کی جائے، جس کا آپ شکریہ ادا نہ کر سکتے ہو اس کے احسانات کا، تو اس کے بدلے میں آپ اس کے آگے سر جھکا دیں سجدے کے اندر. معبود تو وہ ہوتا ہے. یہ کیسے معبود ہیں تمہارے دنیا کے کہ اگر ان سے کوئی معمولی سی ایک مکھی بھی چیز چرا کر لے جائے تو یہ واپس لانے پر قادر نہیں ہے. بتا دیا گیا اونچی کمند ڈالو، اونچا معبود بناؤ. اور اونچا معبود بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت. اپنا لہسو اونچا پھینکو، اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بھیجو. اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچو گے تو جنت تمہیں انشاءاللہ اس کے جواب میں ملے گی. حقیقت یہ ہے اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. وہ سمیع اور بصیر ہے. جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. کیا کرو ان دا مین ٹائم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، نیک کام کرو، اور اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی. اور کیا کرو؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. ایک تو اللہ سے آپ ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر حق کے بارے میں کبھی شکوک نہ آئے، کبھی ڈاؤٹس نہ آئے. اللہ میں حق پر جم جاؤں. اور اللہ نے کہا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. جس وقت اسلام کی جو ڈیمانڈ ہو اس ڈیمانڈ کو پورا کرو. آج اسلام ڈیمانڈ کر رہا ہے تمہاری صلاحیتیں تم سے مانگ رہا ہے، اور تمہارا وقت مانگ رہا ہے. اسلام کو وقت دو، اسلام کو وقت کی ضرورت ہے. جب مال کی ضرورت ہو تو مال دو، جب صلاحیتوں کی ضرورت ہو تو صلاحیتیں دو. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دِينِ مِنْ حَرَجٍ،
اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. اللہ نے کہا ہے وما جعل علیکم فی دین من حرج، اللہ نے دین کو کوئی مشکل چیز نہیں بنایا، کوئی تنگی والی چیز نہیں بنایا. تو پھر آپ اور میں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر پورے کا پورا عمل کرنا شروع کریں گے تو مشکل آ جائے گی؟ یاد رکھیں دین بہت پریکٹیکل ہے. ماں باپ کی فرما برداری کرنا عین فطرت کی علامت ہے، اگر وہ فطرت پرورٹ نہیں ہوئی کلوز ٹو نیچر ہے. لیکن آپ کا اور میرا ماحول اگر ایسا ہو کہ جو ماحول ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، جو گناہوں کے لیے کنڈیوسو ہو، نیکیوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو، وہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ دین پر چلنا میرے لیے بہت مشکل ہے، میرے گلے میں توق پڑ جائے گا، میری زندگی تنگ ہو جائے گی. اللہ نے کہا ہے جب آپ کو اللہ کے کسی حکم کو ماننے کے لیے مشکل آئے، جب شیطان آپ کے دل میں اڑنگے ڈالے، جب شیطان آپ کو بہکائے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے کہ دین کا یہ حکم تم مان نہیں سکتی، آپ کی یہی آیت پڑھ لیا کریں وما جعل علیکم فی دین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. نکاح سنت کے مطابق آسان، موت کے موقعوں کو، موت کے آداب کو انہی طرح سے لازم رکھو جیسا اللہ کے رسول بتا کے گئے، آسانی ہی آسانی. مشکلات میں کیا عمل کرو اور کیا عمل نہ کرو، آسانی ہی آسانی. مشکلات کے اندر کس کی طرف رجوع کرو، کس سے دعائیں مانگو، کس سے اپنا اپروول چاہو، آسانی ہی آسانی اگر تم دین کی طرف دیکھو گے. اللہ نے کہا ہے، اللہ نے اس دین کو سخت نہیں بنایا. تم کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ میرے اور آپ کے دل کی پکار سمجھ لیتا ہے. آپ کے اور میرے دل کے اندر اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، اور عشق رسول وہ والا جو آپ کو اور مجھے سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے. کسی نے کہا لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. کوئی چیز آپ کو اور مجھے اللہ سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، کوئی چیز میرا اور آپ کا اللہ سے بڑھ کر مقصد نہ بننے پائے، کوئی چیز مجھے اور آپ کو اللہ سے بڑھ کر مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا مجھے مطلوب ہو. ہر عمل کے لیے دعا کیا کریں، اللہ اسے قبول کر لے، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ مجھ سے راضی ہو جا. اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تمہارے والد ابراہیم کا دین ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان. تم کون اپنے آپ کو کہتے ہو؟ حنفی، مالکی، شافعی، اور پھر اپنے خاندانوں کے نام سوچ لیں. ہم پنجابی، ہم سندھی، ہم بلوچی. اللہ نے کہا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. آج ابراہیم علیہ السلام میں اور ہم میں صرف ایک چیز کامن رہ گئی، صرف ایک چیز، اور وہ ہے نام مسلم. اور وہ کامن چیز بھی ہم نے پولیوٹیڈ کر دی، یا تو اپنی کاسٹ کے نام لگا کے، یا ہم نے اپنے قومیت کا نعرہ لگا کے، یا ہم نے اسکول آف تھاٹس کا نعرہ لگا کے اپنے اس نام کی کامن چیز کو بھی الگ الگ کر لیا. حقیقت ہے کہ جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر شرم پیدا ہوتی ہے کہ ہم تو نام کے مسلمان بھی نہیں رہے. اللہ کو مجھ سے کتنی ایکسپیکٹیشنز تھیں. اللہ نے کہا تھا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے میرا نام رکھا ہے مسلمان، اللہ نے مجھے بنایا ہے مسلمان، اللہ نے پیدا کیا مجھے مسلمان گھرانے کے اندر. اللہ مجھے کسی نان مسلم گھرانے میں پیدا کر دیتا تو میں کیا کر لیتی؟ کتنا بڑا احسان کہ اس نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اس احسان کا میں اور آپ ذرا بھی حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اس احسان کے بعد ہم اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. آپ اور میں اللہ کی طرف مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اللہ کی کتاب کی پکار آتی رہتی ہے، اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنو. اللہ پکارتا رہتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کہاں ہیں یہ سب لوگ؟ غافل، یا سو رہے ہیں یا کھو رہے ہیں، اپنا ایمان کھو رہے ہیں اور سو رہے ہیں، تو اپنی دنیا کے جو اوقات ہیں اس سے بھی غافل ہو کر اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. حق کا اعتراف کرو، حق کا اعلان کرو، حق پر عمل کرو، حق کی جد و جہد کرو. یہ ہے آپ کا اور میرا جہاد. اپنے ہی گھروں کے اندر رہتے ہوئے، اپنی ہی پرسنالٹیز کے ساتھ، اپنی ہی کوالٹیز کے ساتھ، اپنی ہی کوالیفیکیشنز کے ساتھ، اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے. حق کو پہچان کر حق کی آواز کو بلند کرنا ہے، حق کو علم میں بدلنا ہے، علم کو عمل میں بدلنا ہے، اور پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. کیوں؟ اللہ نے بتا دیا من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں
اور کیا ہو وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ ہو. اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اور میرے کندھوں پر ہے، ہم آرام سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں کے اندر صرف اور صرف اپنی ذمہ داریاں کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ شہادت علی الناس کی ذمہ داری آپ کے اور میرے کندھوں پر ہے، اور جس جس کے کان پر یہ بات پڑ گئی اس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری آ گئی. چاہے آپ کی عمر 12 سال ہے، چاہے آپ کی عمر 15 سال ہے، چاہے آپ کی عمر 20 سال ہے، چاہے آپ کی عمر 40 سال ہے. کسی ملا کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ کہیں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں، اس کی ذمہ داری ہے. وہ درس دینے والی خاتون ہے نا، ان کی ذمہ داری ہے. وہ جو سعودی عرب والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. وہ جو انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر مسلمان بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. نہیں، شہادت علی الناس کی ذمہ داری اللہ نے کہا وَتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس، لوگوں کے اوپر. تم سب، اللہ نے کہہ دیا، تاکہ تم سب لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. آج کتنے لوگوں کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ آج کتنے لوگوں کو قرآن کی تلاوت سن کر قرآن کا فہم مل جاتا ہے؟ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. پڑھے لکھے مسلمانوں کو اس دین کے علم کو تھامنے کی ضرورت ہے. جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اللہ ان سے سخت سوال کرے گا. اپنے ذہن کو، اپنے عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے سینسز کو، اپنے گرے میٹر کو اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نہیں استعمال کیا. تمہیں تو میں نے مسلمان بنایا تھا، تو کیا کرو؟ کیسے کرنا ہے یہ کام؟ اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے لپٹ جاؤ. اللہ سے لپٹنے کا مطلب اللہ کی کتاب سے لپٹ جاؤ. اللہ کی کتاب سے لپٹو گے، اللہ کے احکامات کو مان لو گے. اللہ کے احکامات کو مانو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اللہ کے قریب ہوگے تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کی کیٹیگری میں آ جاؤ گے. ہوا مولاکم، وہی تو تمہارا مولا ہے. اللہ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی رابطہ تو بناؤ، ایموشنل بانڈنگ تو ڈیویلپ کرو. اللہ کے ساتھ تمہارے جذبات تو اٹیچ ہوں. فنعم المولا ونعم النصیر، بہت ہی اچھا مولا ہے اور بہت ہی اچھا مددگار. کس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ اللہ کا ولی نہ بنے؟ ہم سب کے دل میں تمنا آ رہی ہے ان آیات کو پڑھ کے کہ اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لے. اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ جانے والا بنا لے. اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں سے اتنا وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کے علم کو لے کر آ جائیں. اللہ میرا اور آپ کا بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے. اب اللہ کو ولی وہی سمجھے گا جو اللہ کی خاطر حق کی طرف آ جائے گا اور حق کے ساتھ جڑ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے ہی باپ کا ہیریٹیج ہے. اور یاد رکھو تمہیں چوائس نہیں دی گئی کہ چاہو تو اس کام کو اپناؤ، شہادت علی الناس کے کریئر کو اپناؤ، اور چاہو تو نیگلیکٹ کر دو. اس کو بیک برنر پر نہیں رکھنا. جیسے اپنے دنیا کے کریئر اپناتے ہو اسی طرح سے اس کریئر کو بھی اپنانے کی فکر کرو.